السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین، آج ہم اپنے علماء اہل سنت میں سے ایک بہت مشہور علماء اہل حق علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کا آزادی میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جو آپ نے کام کیا اس کا ذکر کریں گے۔ تمام مورخین نے انہیں بھلا دیا ہے اور کتابوں میں بھی اب ان کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ دنیا مسلمانوں کی ہمیشہ سے دشمن رہی ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان اپنے بھائی کے بارے میں جانیں۔ تو چلیے اس ویڈیو میں آج ہم اپنے علماء اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کی کیا مدد رہی 1857 کے غدر میں۔ فضل حق انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کرنے والے پہلے علماء ہند تھے۔ ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ انگریزوں نے بھارت کی خوبصورت فضاؤں میں ایسا زہر گھولا کہ ہر طرف ظلم اور یاتناؤں کا دور شروع ہو گیا۔ انگریزوں کی غلامی نے بھارتیوں کو اس طرح جکڑا کہ لوگ ہر طرف ڈرے اور سہمے نظر آتے تھے، مگر ہمارے کئی سارے ویروں کا اس غلامی کا احساس بھی ہوا۔ اس کے بعد ان سبھی نے 1857 میں پہلا سوتنترتا سنگرام چھیڑ دیا۔ اس 1857 کی کرانتی میں کئی ایسے کرانتی ویر ہوئے جنہوں نے اس جنگ آزادی میں اپنا یوگدان دیا اور اتہاس میں امر ہو گئے۔ اسی میں کچھ کرانتیکاری ایسے بھی تھے جو گمنامی کے اندھیرے میں کہیں کھو گئے۔ انہی میں سے ایک تھے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ تو آئیے جانتے ہیں انہوں نے 1857 کی غدر میں کیسے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے۔ برٹش سرکار میں نوکری کی، لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی ایک پرسدھ عالم دین، نعت خواں اور بہت بڑے جج تھے۔ 1797 میں اتر پردیش کے سیتا پور ضلع کے خیر آباد شہر میں پیدا ہوئے۔ فضل حق خیر آبادی کے والد ماجد دلی سول کورٹ میں جج تھے، جو بعد میں عدالت کے مفتی بھی ہوئے۔ مولانا فضل حق نے اپنے والد اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے اسلام کی شروعاتی تعلیم لی، وہیں باقی کی تعلیم عبد العزیز کے بھائی سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہ خیر آباد میں ہی پڑھانے کا کام کرنے لگے اور پھر سن 1816 میں 19 سال کی عمر میں برٹش سرکار میں نوکری شروع کر دی۔ اس کے بعد انہیں دلی کے سول کورٹ میں ادھیکاری پد پر فائز کیا گیا، لیکن ایک ایسا سمے بھی آیا جب انہوں نے انگریزوں کی غلامی نہیں کرنے کا من بنا لیا اور 1831 میں سرکاری نوکری چھوڑ دی۔ مغل بادشاہ کے ساتھ اور بھی درباروں میں سیوائیں دیں۔ اسی کے ساتھ یہ اپنا زیادہ تر وقت علماءوں کے ساتھ بتانے لگے۔ اسی دوران ان کی ملاقات اس وقت کے مشہور شاعر مرزا غالب مفتی سریع الدین سے ہوئی۔ انہی کے ساتھ یہ مغل بادشاہ شاہ عبد الظفر کے دربار میں جایا کرتے تھے، جس سے ان کی جان پہچان ان سے ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی عدالت میں ایک وزیر کے طور پر اپنی نوکری کی۔ حالانکہ کچھ سمے کے بعد انہوں نے بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر جھجر کے نواب کی یہاں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ فضل حق کے دور ہونے سے بہادر شاہ ظفر کو گہرا صدمہ پہنچا، جس کا اظہار انہوں نے خیر آبادی سے بھی کیا تھا۔ حالانکہ اس کے کچھ ہی سمے بعد جھجر کے نواب کی موت ہو گئی اور پھر یہ سہارنپور، رامپور اور نواب واجد علی کے یہاں نوکری کرنے لگے۔ 1856 میں برٹش سرکار کے اویدھ قبضے کے بعد مولانا خیر آبادی الور کے راجہ ونے کمار کے بلاوے پر الور چلے گئے اور وہاں لگ بھگ 1.5 سال تک نوکری کی۔ 1857 کی وہ غدر، برٹش حکومت دن بدن بھارتیوں کو ظلم اور لوٹ مار جیسے خطرناک
خطرناک ظلم سے پریشان کر رہی تھی۔ حد تو تب ہو گئی جب انگریزوں نے بھارتیوں کو مذہب کا سہارا لے کر ایک دوسرے سے لڑانا چاہا، حالانکہ ان کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی۔ لہٰذا 1857 کی غدر چھڑ گیا جو ہندو مسلم ایکتا کا ایک پرتیک بنی۔ اس کے بعد کرانتیکاریوں نے اس کا مذمت کو سفل بنانے کے لیے دلی میں بیٹھے بہادر شاہ ظفر سے بات کی۔ بھارت کے لیے لڑائی کے ایک آہوان کو انہوں نے سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے کرانتیکاریوں کو مدد کا آشواسن دیا اور علامہ فضل حق خیرآبادی کو واپس دلی آنے کا نیوتا بھیجا۔ علامہ نے بہادر شاہ ظفر کے بلاوے پر راجہ ونے کمار سے بات کی اور الور سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انگریزوں کے خلاف دیا جہاد کا فتویٰ۔ بھارت میں 1857 کے سوتنترتا سنگرام کی چنگاری لگ چکی تھی، بس آگ لگانے کی دیری تھی۔ اسی وقت بہادر شاہ ظفر اور فضل حق خیرآبادی کے بیچ ایک ملاقات ہوئی جس میں کئی اور کرانتیکاری بھی شامل تھے۔ انہی آندولن کاریوں میں سے ایک جنرل بخت بھی شامل تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جنرل بخت خان کی رائے کے تحت ہی جہاد کا فتویٰ جاری ہوا۔ خیر مولانا فضل حق خیرآبادی نے فتوے کو تیار کیا جس پر اس وقت کے کئی پرتشٹھ دھارمک گروؤں کے ہستاکشر بھی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ سب کی آپسی سہمتی کے بعد مولانا فضل حق خیرآبادی نے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھائی اور بعد میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فرمان جاری کیا۔ ان کے اس فتوے کا ایسا اثر ہوا جو ہونا لازمی بھی تھا۔ مولانا فضل حق خیرآبادی کے اس فتوے نے 1857 کی کرانتی کے چنگاری کو آگ لگانے کا کام کیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کے اس فتوے کو اس وقت کے کچھ اخباروں میں شائع بھی کیا تھا، جن کے طور پر مسلمان کو جنگ آزادی میں کودنے کے لیے اتساہت بھی کیا۔ حالانکہ 1857 کی کرانتی میں ہر دھرم کے ماننے والے کرانتیکاروں نے بھاگ لیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ سوتنترتا سینانیوں کی ویرتا کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ خیر کنہی کارنوں سے 1857 کی کرانتی سفل نہیں ہو سکی اور برٹش حکومت نے دلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ حالانکہ اس وقت علامہ فضل حق خیرآبادی کا پریوار اور رشتہ دار بھی دلی ہی میں تھے اور فتوے کے بعد سے ہی انگریزوں نے ان کی تلاش شروع کر دی تھی، جبکہ وہ کسی طرح سے بچتے بچاتے دلی سے اودھ پہنچ گئے اور پھر خیرآباد سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں سے ان کو لکھنؤ لے جایا گیا جہاں ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ اپنے مقدمے کی پیروی خود کی مگر ملی کالے پانی کی سزا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی پر جہاد کا فتویٰ دینے و 1857 سے 1858 کے بیچ کرانتیکاری نیتا ہونے اور دلی اودھ اور انیہ چھیتروں کے لوگوں کو ودروہ کے لیے اکسانے و ہتیا کے کئی سنگین آروپ لگے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا اور اس مقدمے میں انہوں نے اپنا کوئی بھی وکیل نہیں کیا تھا بلکہ خود اپنے مقدمے پر بحث کی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقدمے میں جج بھی مولانا کا شاگرد تھا، وہ مولانا سے ہمدردی بھی رکھتا تھا۔ گواہوں نے بھی علامہ فضل حق خیرآبادی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ علامہ کے پاس اپنے آپ کو نردوش ثابت کرنے کا پورا موقع تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا اور بھری عدالت میں اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں وہ فتویٰ صحیح ہے، وہ میرا ہی لکھا ہوا تھا اور آج بھی میں اس فتوے پر قائم ہوں۔ اپنے آروپوں کو قبول کرنے کے بعد انہیں کالے پانی کی سزا سنائی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساری جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا اور اس طرح سے 1857 کی کرانتی کا ایک ہیرو پوری طرح سے گمنامی کے اندھیرے میں چلا گیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے جیل کے اندر اپنے اور لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی کتاب الصراط الہندیہ
لکھی جو مفتی عنایت اللہ کاکوروی کے ذریعے ان کے بیٹے مولانا عبدالحق کے پاس پہنچی تھی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئلے سے لکھے کئی کاغذوں کو جوڑ کر اس کتاب کو بنایا گیا تھا، جس کا بعد میں باغی ہندوستان کے نام سے ہندی میں ٹرانسلیشن بھی کیا گیا۔ حالانکہ علامہ کو چھڑوانے کے لیے ان کے بیٹے شمس الحق نے کوشش بھی کی اور رہائی کا لیٹر لے کر جب وہ انڈمان پہنچے تب انہیں ایک جنازے کی بھیڑ دکھائی پڑی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ جنازہ تو ان کے والد ماجد علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے۔ 1857 کی کرانتی میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی بڑی نڈرتا اور ساہس کے ساتھ لڑے اور 1861 کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ کا مزار پرانوار پورٹ بلیئر میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ہمارے مسلمان علماء نے اپنی قربانی دے کر اس ہندوستان کی آزادی میں ساتھ دیا ہے، اور آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس دیش کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ تو یہ دیش ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے خون سے اس کی آزادی کی کہانی لکھی گئی ہے، تو یہ دیش تو ہمارا ہی ہے۔